ایک سوال جو صدیوں سے معاشروں کو تقسیم کرتا آیا ہے، کیا عقیدہ خواتین کو طاقت دیتا ہے یا پھر انہیں پابندیوں میں جھکڑتا ہے؟ آج ہم اسی پیچیدہ رشتے کی گہرائیوں میں اتریں گے اور ہمارا رہنما ہوں گے آفتاب ابن اشرف اپنی کتاب فیتھ انڈر فائر کے ساتھ، جس میں وہ مذہب اور حقیقت کے درمیان ایک نازک توازن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آفتاب ابن اشرف کا یہ جملہ آپ سمجھیں کہ ان کی پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مذہب کو صرف اچھے یا برے کے خانے میں نہ رکھا جائے، ہمیں اس کی پیچیدگی کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے ایک ہی عقیدہ کسی کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے تو کسی کے لیے جبر کی زنجیر۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہماری بنیاد آفتاب ابن اشرف کی کتاب فیتھ انڈر فائر ہوگی۔ ہم صرف اس کتاب کا خلاصہ بیان نہیں کریں گے، بلکہ آفتاب کے پیش کردہ ان بنیادی دلائل میں گہرائی تک جائیں گے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ صدیوں پرانی روایات اور جدید دور کی حقیقتوں کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کتابی بحث نہیں، بلکہ یہ لاکھوں خواتین کی زندگیوں سے جڑا ایک حقیقی سوال ہے۔ آفتاب ابن اشرف اپنی بات شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں، عقیدے کے اس دوہرے کردار سے۔ ایک طرف تو یہی عقیدہ خواتین کو روحانی سکون، کمیونٹی کا احساس اور ایک اندرونی طاقت دیتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف اسی عقیدے کا نام لے کر ان سے ان کی آزادی چھین لی جاتی ہے۔ آفتاب کہتے ہیں کہ یہی تضاد، یہی کشمکش اس پوری جد و جہد کی جڑ ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جبر آتا کہاں سے ہے؟ آفتاب ابن اشرف اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ عقیدے میں نہیں بلکہ اس کی تشریح اور اس کے استعمال میں ہے۔ ان کے مطابق اصل خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب ثقافتی روایات کو مذہب کا مقدس لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آفتاب کی تحقیق ہمیں اصل مسئلے کی جڑ تک لے جاتی ہے۔ آفتاب ابن اشرف یہاں ایک بہت اہم فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل، جہیز کی لعنت یا بچیوں کی کم عمری میں شادی، ان جابرانہ رسموں کی جڑیں آپ کو مقدس کتابوں میں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ پدر شاہی معاشرے کی وہ ثقافتی روایات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کا حصہ سمجھ لیا گیا۔ آفتاب کے مطابق یہ مذہب کا غلط استعمال ہے، اس کی اصل روح ہرگز نہیں۔ اور یہی سوال ہمیں آفتاب ابن اشرف کے تجزیے کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ آخر وہ مقدس پیغامات جو امن، انصاف اور برابری کے لیے آئے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جبر اور کنٹرول کے اوزار کیسے بن گئے؟ آفتاب اس تاریخی عمل کو کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس کے ذریعے طاقتور طبقوں نے ان متون کی تشریح کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے آفتاب اپنی کتاب میں قرآن کی آیت 434 کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ اس آیت کو اکثر مردوں کی حاکمیت ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن آفتاب ایک بالکل مختلف مساوات پر مبنی تشریح سامنے لاتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس آیت کا اصل مقصد مرد کو عورت پر حاکم بنانا نہیں، بلکہ خاندان کے اندر باہمی تحفظ اور ذمہ داریوں کو واضح کرنا ہے۔ اب بظاہر یہ تشریح میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے اور گہرے ہیں۔ لیکن کہانی صرف جبر کی نہیں ہے۔ جہاں جبر ہوتا ہے وہاں مزاحمت بھی جنم لیتی ہے۔ آفتاب ابن اشرف اپنی کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ ان بہادر خواتین کی کہانیوں کے لیے وقف کرتے ہیں جنہوں نے حالات کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور یہی وہ کہانیاں ہیں جو امید دلاتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے۔ آفتاب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ جدوجہد 1851 میں سوجونر ٹروتھ کے سوال کیا میں عورت نہیں ہوں سے شروع ہو کر 2012 میں ملالہ یوسفزئی کے تعلیم کے لیے گولی کھانے تک ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ آفتاب کے مطابق ان خواتین نے صرف اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے راستے ہموار کیے۔ الفاظ نہیں، اعمال۔ ایمیلین پینکریس کا یہ نعرہ آفتاب ابن اشرف اسے اپنی کتاب میں نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ان تمام خواتین کی جدوجہد کا نچوڑ ہے۔ ان کی طاقت صرف ان کی باتوں میں نہیں تھی بلکہ ان کے عمل میں تھی۔ انہوں نے قوانین کو چیلنج کیا، سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا عقیدے اور آج کی حقیقت کے بیچ کوئی پل بنایا جا سکتا ہے؟ آفتاب ابن اشرف کا جواب ہے ہاں، بالکل بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے امید افزا حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی آفتاب کا مستقبل کے لیے ویژن اور وہ عملی اقدامات جو اس ویژن کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں۔ آفتاب ابن اشرف ہمیں ایک بہت واضح روڈ میپ دیتے ہیں۔ پہلا قدم، مقدس متون کی ایسی تشریح کی جائے جو مساوات اور انصاف پر مبنی ہو۔ دوسرا، مذہبی اداروں میں ایسی اصلاحات لائی جائیں جہاں خواتین بھی فیصلہ سازی کا حصہ بن سکیں۔ تیسرا اور بہت اہم، تعلیم کو عام کیا جائے جو تنقیدی سوچ کو پروان چڑھائے۔ اور چوتھا، مکالمے اور گفتگو کے دروازے کھولے جائیں۔
آفتاب کے نزدیک یہ 4 ستون ایک بہتر اور منصفانہ مستقبل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اور ان تمام اقدامات میں سے آفتاب کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار تعلیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم ہی خواتین کو وہ اوزار دیتی ہے جس سے وہ خود اپنے لیے مقدس متون کو سمجھ اور پرکھ سکتی ہیں۔ یہ انہیں صدیوں پرانی پدر شاہی تشریحات پر انحصار کرنے سے آزاد کرتی ہے۔ جیسا کہ آفتاب کہتے ہیں، تعلیم صرف علم نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا اختتام اسی سوال پر کرتے ہیں جو آفتاب ابن اشرف اپنی کتاب کے آخر میں ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم مل کر ایک ایسا مستقبل بنا سکتے ہیں جہاں مقدس کتابوں کو کنٹرول کے ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ ان کی اصل حکمت اور رہنمائی کے لیے سراہا جائے؟ یہ سوال صرف آفتاب کا نہیں، یہ ہم سب کا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمارے آنے والے اعمال میں چھپا ہے۔